رب نے فرمایا کیا تم کو ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ تمہارا رب مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کالا بلا، بولا ہاں بے شک مجھے میرا ایمان ہے مولا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، میرا ایمان ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے۔ اچھا دیکھنا چاہتے ہو پریکٹیکل، اپنی نظروں سے کہا ٹھیک ہے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب نے فرمایا 4 پرندوں کا شکار کرو۔ 4 پرندہ پکڑا، مور، کبوتر، کوا، مور، کبوتر، کوا اور ایک اور ہے۔ 4 پرندوں کا آپ نے شکار کیا۔ مرغ، ہاں یاد آیا، مرغ، کوا، کبوتر، مور، مرغ، 4 پرندوں کا آپ نے شکار کیا۔ رب نے فرمایا کہ ان 4 کا سر کاٹ کر اپنے پاس جھولا میں رکھ لو۔ سر کاٹ کر جھولا میں رکھ لیا۔ رب نے فرمایا کہ ان کے پر اکھیڑ دو۔ ان کے پر اکھیڑ دیے، رواں الگ کر دیا۔ جب گوشت بچ گئے، ان 4 پرندوں کا گوشت آپ نے قیمہ بنایا اور سب کو ایک جگہ پھینٹ دیا، مکس کر دیا قیمہ بنا کر۔ فرمایا کہ جاؤ اور فلاں فلاں پہاڑ پہ تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، تھوڑا سا گوشت اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا اس پہاڑ پہ رکھ کر آئے۔ رب نے فرمایا اب بلاؤ ان کو، پکارو ان پرندوں کو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس چلتا ہوا آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او پرندوں کی بوٹیاں، او پرندوں کے گوشت پوش، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر میرے پاس آ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بوٹیاں جو قیمہ بن چکی تھی اپنے آپ ہوا میں اڑتی ہے اور جس کا جو حصہ ہے وہ اپنے میں جڑنا شروع ہو جاتا۔ آپ کی نظروں کے سامنے وہ ہڈیاں جڑی، وہ گوشت کے ٹکڑے جمع ہوئے، پھر وہ پنکھ جو اکھاڑ دیے تھے وہ سب جمع ہوئے اور آپ کی نظروں کے سامنے بنا سر والا پرندہ تیار ہو گیا اور آپ کے بلانے پر وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اپنے جھولے میں سے کبوتر کا سر نکالا، کبوتر کی گردن میں فٹ کر دیا، مور کا سر نکالا، مور کی گردن پہ فٹ کر دیا، جس کا جو سر تھا اس کی گردن سے جوڑ دیا، وہ زندہ ہو کر اڑ کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ کہا ایسے زندہ کروں گا، رب نے فرمایا ایسے زندہ کروں گا۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دکھایا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے۔ ارے جب ہم نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کیا، جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، نہ ہماری روح تھی، نہ ہمارا جسم تھا، تب اللہ نے اپنی قدرت سے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ہمیں موت دے کر مٹی میں ملا کر دوبارہ پیدا کرے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ سب کو پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کب کرے گا؟ جس دن قیامت آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس دن زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں ہوگا اسی دن قیامت آئے گی۔ اور یاد رکھنا جب تک اللہ کا نام لینے والا بندہ زمین پر موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور جس دن قیامت آئے گی اس دن سورج پچھم سے نہیں، پورب سے نہیں، پچھم سے نکلے گا اور چاند اور سورج دونوں اکٹھے نکلے گا ایک ہی مقام پر، اور پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ قیامت کیسے آئے گی اس کی کیفیت اللہ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت آئے گی اللہ اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں جن کے ہاتھ میں سور ہے، وہ پکڑے ہوئے منہ سے لگائے ہوئے ہیں، اس سور میں پھونک ماریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سور کیا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، اس کی حیت و شکل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سور جو ہے وہ نرسنگھے کی طرح ہے، یعنی بیل کے سینگ کی طرح ہے، جس کا ایک سرا موٹا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اور دوسرا سرا نوکیلا ہوتا ہے، تھوڑا ٹیڑھا بھی ہوتا ہے، یعنی نرسنگھے کی طرح، بھونپوں کی طرح۔
اس کی کیفیت ہے. لیکن بیل کی سینگ تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جو سور ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کا موٹا اور گول والا جو دائرہ ہے وہ 7 آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے وہ سور. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس کو اپنے منہ میں لگایا ہوا ہے. وہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے عرش اعظم کے ٹھیک نیچے وہ اپنے منہ میں لے کر کے کھڑے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو حکم دیا. کب اٹھایا سور کو انہوں نے؟ جس دن میرے نبی کی دنیا میں آمد ہوئی. جب حضور دنیا میں تشریف لائے، رب نے فرمایا اسرافیل اب سور کو اٹھا لو. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی عمر 7 دنوں کی ہے. اب ایک دن کتنے ہزار سال کا تو اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھانے کے لیے فرمایا دنیا کی عمر 7 دنوں کی، اور میں 7ویں دن پیدا ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ میں 7واں دن پیدا ہوا. اس کا مطلب کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے 6 دن دنیا کی عمر کے گزر چکے ہیں. یہ آخری حصے سے دنیا گزر رہی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے میری امت کے لیے آدھے دن کا اضافہ فرما دیا اور بڑھا دیا کہ چلو تیری امت کے لیے آدھا دن اور ہم بڑھا دیتے دنیا کی عمر کے. تو الغرض یہ کہ دنیا اپنی عمر کے آخری حصے سے گزر رہی ہے. جبھی تو اللہ نے حضرت اسرافیل سے فرمایا حضور ادھر آئے. ادھر رب نے حکم دیا کہ اسرافیل سور کو اپنے منہ میں پکڑ لو. اب وہ ریڈی پوزیشن میں کھڑے ہیں عرش اعظم کے نیچے، منہ میں سور پکڑے ہوئے ہیں، کان اللہ کے حکم کی جانب لگائے ہوئے ہیں، نظریں عرش اعظم پر جمع ہوئے ہیں. ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی وہ غافل نہیں ہوتے، ان کا دھیان نہیں بھٹکتا. وہ انتظار میں ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا میں اس میں پھونک ماروں گا. اور جس دن قیامت آنا ہوگی رب ارشاد فرمائے گا اسرافیل سور میں پھونک مار، تو وہ پھونکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مارا جائے گا. اچھا، سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین پر ہیں اس وقت جس وقت سور پھونکا جائے گا. تو آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں. زمین پر کون ہے؟ انسان، جنات، حیوانات، یہ جاندار. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین پر ہیں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بے ہوشی ایسی ہوگی کہ اسی بے ہوشی میں سب کی موت ہو جائے گی. انسان بھی ختم، جنات بھی ختم، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی انتقال کر جائیں گے، زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کے سب انتقال کر جائیں گے، سب کی موت واقع ہو جائے گی. الا من شاء اللہ، مگر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے بے ہوش ہو جائیں گے. تو کچھ لوگوں میں کون بچیں گے؟ وہ الا من شاء اللہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 8 فرشتے ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے. وہ 8 فرشتے کون؟ 4 تو وہ بڑے فرشتے مقرب، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل. موت کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جو خود سور پھونکیں گے، اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، یہ بے ہوش نہیں ہوں گے. اور 4 فرشتے اور ہیں. وہ کون ہیں؟ عرش اعظم کا نام آپ نے سنا، برابر سنتے رہتے ہیں. عرش اعظم، عرش کا معنی ہوتا ہے چوکی، عرش کا معنی ہوتا ہے تخت. چوکی جس کے 4 پوے ہوتے ہیں. چوکی کو چوکی اس لیے کہتے ہیں 4 پوے ہوتے ہیں، 4 پائی، 4 پوے. تو اللہ کا جو عرش ہے وہ خوبصورت موتیوں سے بنا ہے. وہ ان موتیوں کی مثال دنیا میں نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے بے انتہا خوبصورت موتیوں سے اللہ نے عرش اعظم کو پیدا کیا، اور اس کے 4 پوے ہیں. اور وہ کتنا بڑا ہے؟ 10 بائی 10 فٹ نہیں. یہ ساری کائنات عرش اعظم کی چھت کے نیچے ہے. سبحان اللہ، اتنا بڑا ہے وہ کہ یہ 7 آسمان اور زمین، یہ ساری کائنات عرش اعظم کی چھت کے نیچے. وہ بہت عظیم ہے، 7 آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے.
وہ عرش اعظم ہے، تو 4 فرشتوں نے ان پایوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے، پکڑے ہوئے ہیں، اس عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور قیامت کے دن 4 فرشتوں کا اور اضافہ اللہ فرما دے گا قیامت کی سختی کی وجہ سے، یومئذ ثمانیہ، اس دن جو ہے 8 فرشتے ہیں۔ خیر، تو ان لوگوں کو چھوڑ کے بقیہ سب کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے اسرائیل، موت کے فرشتے سے فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا؟ وہ عرض کریں گے مولا باقی ہے تیرا بندہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور میں اسرائیل اور 4 عرش اعظم کے اٹھانے والے فرشتے، یہ باقی ہے، اور باقی ہے تو مولا، تجھے کبھی فنا نہیں ہے، ہم سب فنا ہو جائیں گے، تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا کہ عرش اعظم کو اٹھانے والے 8 فرشتوں کی روحیں قبض کرو، وہ انتقال کر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا جبرائیل کی روح قبض کرو، وہ بھی انتقال کر جائے گا۔ پھر فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کرو، وہ بھی انتقال۔ پھر جو سور پھونکنے والے فرشتے ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کی بھی موت ہو جائے گی، اور اخیر میں بچیں گے وہ روح قبض کرنے والے فرشتے۔ رب ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا؟ عرض کریں گے حضرت اسرائیل مولا باقی ہے تو، تجھے کبھی فنا نہیں ہے، باقی ہے تیرا بندہ اسرائیل، یہ عنقریب فنا ہو جائے گا۔ رب ارشاد فرمائے گا مت یا اسرائیل، اے اسرائیل تو بھی مر جا، اتنا کہنا ہوگا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح پرواز کر جائے گی اور وہ زمین پر گر پڑے گی، انتقال کر جائے گا، کوئی نہیں بچنے والا، یہاں تک کہ موت کے فرشتے کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، ان کو بھی انتقال کرنا ہے۔ اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے انسان، سارے شہنشاہ، سارے حکمراں سب ختم ہو جائیں گے، رب ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ؟ یہ اعلان اس لیے کرے گا کہ زمین پر اللہ کے بندوں نے اعلان کیا، کبھی فرعون کی شکل میں میں بادشاہ، کبھی نمرود کی شکل میں میں بادشاہ، کبھی حامان کی شکل میں میں بادشاہ، اور کبھی ابھی حالیہ زمانے کے فرعون کہے گا میں بادشاہ۔ رب ارشاد فرمائے گا اس دن کون بادشاہ؟ سب ختم، سب ختم، کوئی نہیں بچا۔ تو اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی بچا ہی نہیں ہوگا، تو جواب کون دے گا؟ وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ساری بادشاہت کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے زمانے میں کہ اللہ ہی ساری سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو دیتا بھی ہے اور کسی سے لیتا بھی ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا اس کی سلطنت چھین لیتا، اور ایسی چھینتا ہے کہ پھر اس کو موقع بھی نہیں ملتا۔ بادشاہ بڑا گھمنڈی تھا مسلمان لیکن تھا بادشاہ، اور اس کی موت کا جب وقت قریب آیا اس کی کیفیت یہ ہوئی، حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ وہ ایک خاص دعوت میں جا رہا تھا، اس کی تیاری اس نے اس طرح شروع کی، اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے بہترین جوڑے منگواؤ، خوبصورت جوڑے لائے گئے، ان میں سے عمدہ جوڑا چن کر اپنے زیب تن کیا پہنا، سواری لاؤ، خوبصورت گھوڑے لائے گئے، ان گھوڑوں میں خوبصورت گھوڑے کا انتخاب کیا، اس پہ سوار ہوا، پھر اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں کو لے کر کے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنے سفر کے جانب آگے بڑھا، اور تکبر اتنا اس کو، اتنا گھمنڈ اس کو کہ اگر کوئی مسلمان شہنشاہ کو سلام کرتا تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی غرور اتنا کہ سلام کا جواب دینا بھی وہ پسند نہیں کرتا تھا، اتنا غرور تھا۔ اور بعض تکبر والے ایسے ہوتے ہیں، آج بھی انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو سلام کوئی غریب آدمی کر دے تو وہ جواب دینے کی تکلیف گوارا نہیں کرنا چاہتا کہ یار کیا ان غریبوں کو سلام کا جواب دیا جائے، منہ خرچہ کیا جائے ان کے پیچھے، کیا ملے گا ان سے ہم کو؟ سلام کا جواب تو ان کو دیتا ہے دور سے، وہ
اب نارملی انسان تو یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اپنے سے کوئی بڑا آ جائے تو وہ ہاتھ اوپر چلا جاتا ہے، بڑا سلام پیش کرتا ہے اس کے سامنے تاکہ اگلا آدمی خوش ہو جائے، اس سے کچھ ہم کو ملے۔ سلام بھی مطلب کا ہوتا ہے، آج کل بہت مطلب کے سلامی ہوتے ہیں، حالانکہ سلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو اور سب کو سلام کرو، اپنے سے بڑے کو بھی کرو، اپنے سے چھوٹے کو بھی سلام کیا کرو، حضور کی سنت ہے۔ حضرت مالک ابن دینار جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بچہ مٹی اور دھول میں کھیل رہا ہے، بچہ تھا چھوٹا، قریب سے گزرے تو کہا کہ بچے کو سلام کیا جائے، پھر دل میں آواز آئی اندر سے چھوڑو بچہ ہے، آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے سلام نہیں کیا تو پھر ان کے دل نے کہا کہ اے مالک ابن دینار، تم حضور کی سنت کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تم سے حضور کی سنت چھوٹ رہی، بچے کو سلام کرنا چاہیے، بچہ حضور تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ واپس لوٹے اور گھوڑے سے اترے، کہا السلام علیکم یا ایھا الطفل، اے بچہ تم کو سلام۔ بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار، اے مالک ابن دینار آپ کو بھی سلام۔ اب یہ حیران، یہ بچہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، بابو مجھے کیسے پہچانتے ہو اور میرے باپ کو کیسے پہچانتے ہو؟ کہا کہ میں یہاں سے نہیں، میں وہیں سے پہچانتا ہوں۔ کہاں سے پہچانتے ہو؟ کہا یاد نہیں ہے آپ کو؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں، جہاں آپ کی روح تھی وہیں میری بھی روح تھی، جہاں آپ کھڑے تھے میں بھی وہیں کھڑا تھا، جب اللہ اپنے بندوں سے وعدہ لے رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جب آپ کے نام کی پکار ہوئی اے مالک ابن دینار، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میں تو وہیں کھڑا تھا، میں نے وہیں سن لیا تھا، میں تو آپ کو وہیں سے پہچانتا ہوں۔ تو وہ بچہ نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ خیر، بادشاہ غرور و تکبر کے ساتھ آگے بڑھا، ایک بوڑھا آدمی آیا، وہ پھٹا پرانا لباس، گلے میں پرانا گمچھا پڑا ہوا تھا، کمزور آدمی کی شکل میں غریبانہ صورت لے کر کے آیا، بادشاہ کی سواری کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ السلام علیکم، کوئی جواب نہیں دیا، راستے میں کھڑا ہو گیا، گھوڑے کی نکیل پکڑ، لگام پکڑ لی، کہا بادشاہ مجھے آپ کے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ کہا کہ ابھی جاؤ، میرے گھوڑے کی لگام چھوڑو، مجھے کام سے جانا ہے، چل دو دفعہ ہو جا ورنہ سزا دوں گا۔